الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود قومی زعما، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے اسرائیل نامنظور کے عنوان سے کراچی میں اس عظیم الشان اور کامیاب ملین مارچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو دنیا کو پیغام بھیجا ہے، میں اس پر جہاں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے ان انتہائی قابل احترام مہمانوں کا جنہوں نے مسجد اقصی سے اور غزہ سے براہ راست ہمارے اجتماع سے خطاب کیا، مسجد اقصی کے امام و خطیب جناب شیخ عکرمہ صبری اور حماس کے قائد ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ، اسی طریقے سے ڈاکٹر حمام سعید فضیلت الشیخ نے براہ راست شریک ہو کر ہمارے اس اجتماع کو عزت بخشی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی گفتگو کے جواب میں کچھ باتیں عربی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایھا الجمع الکریم، ایھا الجموع المبارکہ، ایھا الشعب المستيقظ المتيقظ، نحن هنا نجتمع اليوم تحت شعار تطبيع مع إسرائيل مردود غير مقبول، ونحن اجتمعنا ها هنا لكي نظهر للعالم أجمع بأننا شعب نتجذر في أصولنا حب الأقصى والقضية الفلسطينية، إن حب مقدساتنا بدءا من المسجد الحرام بمكة المكرمة مرورا بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام يجري في عروقنا مع دمائنا، وإننا لنعلن هنا من هذا الصرح المبارك بحضور حشد كبير من العلماء الربانيين والقادة النابهين والزعماء الميدانيين بأن حكومة الباكستانية
لو حاولت أن تفكر في التنازل عن هذه القضية فإن شعب باكستان لن تتخلى أبداً عن القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن المطالبة بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف الذي أهريق للدفاع عنه دماء إخواننا من شعب فلسطين. وإننا لنعلن من هذا المنبر بأننا مستعدون بأن نفدي بأرواحنا ودمائنا لأجل الدفاع عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وقبة الصخرة، فدماؤنا رخيصة وذرارينا رخيصة دون الدفاع عن مقدساتنا، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت. إننا نؤكد إعلاننا من هذه المنصة للعالم وخاصة للشعب الفلسطيني أن الشعب الباكستاني المسلم المتواجد هنا في هذه الاحتجاجات العارمة حشود تفوق بعشرات الآلاف من الشبان والشيوخ قدموا من كل حدب البلاد سوف لن يقبل ولن يتنازل قدر أنملة في نصرة الأقصى وأهل فلسطين. وإننا نعتبر الدفاع عن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى جزء أساسي من إيماننا وعقيدتنا، بل هو بالنسبة لنا خط أحمر، وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وإننا كشعب باكستاني نؤكد للعالم وقوفنا إلى جوار الشعب الفلسطيني، وسنتصدى بروحنا ودمنا أمام أي تفكير أو محاولة فاشلة من قبل أعداء الإسلام في التدنيس والعبث بمقدساتنا أو أن يسيء إليها. نحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت، سنعيش من أجل إحيائها، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع کی وساطت سے میں اہل فلسطین کو، اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے گی۔ ہم قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے پنجے سے آزادی نہیں ملتی، پاکستان اور دنیا بھر کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، اور کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کی سرزمین کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کر سکے۔ آج تاحد نظر انسانوں کا یہ سمندر، یہ اہل پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آج کا یہ انسانوں کا سمندر صرف پاکستان کے عوام کا نہیں، امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں شاہ فیصل شہید مرحوم، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمام عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔
آج امت مسلمہ ان آوازوں کو بھولی نہیں ہے، اس موقف کے بھولی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن 1940 میں جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور ابھی اسرائیل بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ بات قرارداد پاکستان کا حصہ ہے۔ جب بانی پاکستان قائد اعظم نے سن 1940 کے قرارداد میں یہ کہا تھا کہ یہودی فلسطینی زمینوں میں اپنی بستیاں قائم کر رہے ہیں، اپنی آبادیاں بنا رہے ہیں، ہم اس عمل کو تسلیم نہیں کرتے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کا آغاز ہے۔ یہ موقف اگر پاکستان کی سن 1940 کی قرارداد اگر پاکستان کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے تو سن 1940 کی قرارداد اسرائیل کو مسترد کرنے کی بھی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر ہم 40 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی بھی پابند ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ میرے محترم دوستو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی تھی کہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کو ختم کرنا اسرائیل کی پہلی ترجیح ہوگی، اور دنیا میں اس وقت پہلا پیدا ہونے والا اسلامی ملک پاکستان تھا، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح یہی رکھی تھی کہ ہم پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے۔ جس ملک کا آغاز، جس ملک کا بنیاد اس تصور پر ہو کہ وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، کیا اس ملک کو تسلیم کرنا پاکستان سے وفاداری ہو سکتی ہے؟ ہم اگر پاکستان کے وفادار ہیں تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم پاکستان کے غدار ہیں تو پھر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، یہ پاکستان سے وفاداری اور غداری کا امتیاز کرتا ہے۔ اگر ہم بانی پاکستان کو اور ان کے نظریات کو پاکستان کی اساس قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پاکستان نے سب سے پہلے اقوام متحدہ میں جو اپنا موقف دیا تھا وہ فلسطینیوں کی سرزمین کی آزادی اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے حوالے سے تھا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ اگرچہ پاکستان کا موقف واضح تھا، لیکن اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ایک قادیانی سر ظفر اللہ تھا۔ قادیانی سر ظفر اللہ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے پاکستان کے سرکاری موقف کے برخلاف اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے مصر میں جا کر یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل کو مشرق وسطی کے جسم کا جز دیکھنا چاہتا ہوں۔ قادیانی اس وقت بھی امت مسلمہ کا غدار تھا، قادیانی آج بھی امت مسلمہ کا غدار ہے، اور آج بھی قادیانیوں کی اصل پناہگاہ اسرائیل ہے۔ نعرہ تکبیر،
اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اگر پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، فارن فنڈنگ کیس یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو 2018 کے الیکشن کے لیے پیسہ جہاں دوسری دنیا سے آیا تھا، وہاں پاکستان دشمن دو ملکوں سے بھی آیا تھا، ایک ہندوستان سے اور ایک اسرائیل سے۔ غالب گمان یہی ہے کہ اسرائیل کے اندر قادیانیوں کا جو مرکز، قادیانی لابی نے بھی عمران خان کی فنڈنگ میں حصہ ڈالا۔ تو جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، آج وقت ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نعرہ تکبیر! قادیانیوں پہ، قادیانیوں پہ، یہودیوں پہ، جو اسرائیل پہ لعنت، بے شمار اسرائیل پہ لعنت، اسرائیل پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج جب میں حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں، پاکستان کے جعلی حکمران کی پس منظر پر، تو میری تقریر کو آج لائیو نہیں دکھایا جا رہا، اس کو لائیو دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شیم شیم شیم! میرے محترم دوستو، لیکن ہر کچھ کر لو، جو کچھ کر لو، میری آواز کرۂ ارض کے کونے کونے تک اب پہنچ چکی ہے، الحمدللہ۔ تم ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے، اسرائیل کو تمہارا باپ بھی تسلیم نہیں کر سکے گا۔ راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہیں میڈیا نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، ایسا آسان نہیں ہے، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ اویس نورانی صاحب نے ذکر کیا لندن کے میئر کے الیکشن کا، انہوں نے پوری بات نہیں بتائی آپ کو۔ زیک گولڈ سمتھ، جمائما کا بھائی، وہ الیکشن لڑ رہا تھا، عمران خان اس کے کمپین کے لیے چلا گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ کس تنظیم کا نمائندہ تھا؟ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI کا نمائندہ تھا۔ آپ تصویریں دیکھیں، آپ اس کے سٹیج کے لوگوں کو دیکھیں، پیچھے سے اس کے لوگوں پہ لکھا ہوا ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ جو لندن جا کر اسرائیل کے دوستوں کے لیے کمپین چلاتا ہے، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، پھر یہ یہودی ایجنٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دن کہا کہ فضل الرحمان کو مولانا کہنا جرم ہے، میں تو کہتا ہوں تمہیں وزیر اعظم کہنا جرم ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ کہیں مرد آباد! چور وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، ڈاکو وزیر اعظم، سلیکٹر وزیر اعظم،
एक्टर वजीर आजम, झूठा वजीर आजम। मुझे कोई बहुत बड़ा आलिम दीन कह दे कि अनपढ़ है तो बात सचती है। मैं मौलवी हूं या नहीं हूं, इसका फैसला तो किसी आलिम ने करना है, जिसको खातमुन नबीयीन पढ़ना ना आता हो, जिसको रूहानियत का लफ्ज अदा करना ना आता हो। ऐसा जाहिल मेरे बारे में कहता है कि इसको मौलाना कहना जुर्म है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ पाकिस्तान में तहरीक चल रही है कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, और आज हम जलसा कर रहे हैं कि हम इसराइल को नहीं मानते। दोनों में जोड़ है या नहीं है? इसराइल को भी नहीं मानते और इसको भी नहीं मानते। जैतून पाक कविता पदे में खराब हुआ मना। इंशाअल्लाहुल अजीज हम इस मौक़िफ़ पर कायम हैं और हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। हम सऊदी अरब की हुकूमत को और सऊदी अरब के अवाम को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है। आप कहेंगे जंग रहेगी, जंग रहेगी। बैतुल कुदस की आजादी तक, बैतुल कुदस की आजादी तक, फलस्तीन की आजादी तक, कश्मीर की आजादी तक, हरमैन की हिफाजत तक। यूरोप ने और अमेरिका ने इसराइल को अपना बगल बच्चा बनाकर अगर मस्जिद अक्सा पे कब्जा कराया है, वही साजिशें कर रहे हैं कि हरमैन शरीफैन पर कब्जा कराया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर कहता है कि इसराइल या उसके हक में मौक़िफ़ रखने वाले ममालिक, जमीयत उलमा इस्लाम इसराइल के खात्मे की बात करेगी और फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करेगी। यह हमारे ईमान का हिस्सा है, यह हमारे मंशूर का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ये मौक़िफ़ जिंदा रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह इस हुक्मरान ने कश्मीर को बेचा है, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इक़्तिदार में आने से पहले इसने कश्मीर को तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसने कश्मीर के मसले के हल के लिए मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगी थी। आज कश्मीर हमसे चला गया है। ये कश्मीर फरोश हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने एक मौक़िफ़ लिया है कौमों की आज़ादी का, मुसलमानों के खित्ते की आज़ादी का। आपने आज इस इज्तिमा आम के ज़रिए से दुनिया को पैगाम दिया है कि हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए फ़िलिस्तीनियों के शाना बशाना रहेंगे। आज 21 जनवरी है और इंशाअल्लाह 5 फरवरी को रावलपिंडी में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इसी तरह मुजाहरा किया जाएगा। पूरी कौम जो रावलपिंडी न जा सके वो अपने जिली हेडक्वार्टर में मुजाहरे करेंगे और
راولپنڈی میں مرکزی جلسہ ہوگا, PDM کی پوری قیادت اس میں آئے گی, اور صرف کشمیریوں کے ساتھ استصواب رائے کے حق کے لیے یکجہتی کا دن نہیں ہوگا. اب کشمیر کو بیچنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ 5 فروری کے بعد ہم پھر یہاں آئیں گے اور یہاں سے حیدرآباد جائیں گے. آپ تیار رہیں گے؟ پوری طرح تیار رہیں گے؟ انشاءاللہ ایسے حالات پیدا کرو, اتنی گرم جوشی پیدا کر لو کہ آپ کے اس جذبے کے شعلوں میں یہ ناجائز حکمران بھسم ہو جائیں. نعرہ تکبیر! اس چور حکمران سے لیں گے, چور حکمران سے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے, ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. میرے دوستو, ان کو بڑا اعتراض یہ ہے کہ مدرسے کے طلباء جلسوں میں کیوں آتے ہیں. مدرسے کے طلباء بالغ ہیں ماشاءاللہ, عاقل ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنے حق کو جانتے ہیں. اگر تم مولویوں کو خرید کر استعمال کر سکتے ہو تو ہم بھی مدرسوں کے نوجوانوں کو میدان میں لا سکتے ہیں. تمہارا باپ بھی ان کو نہیں روک سکے گا. جب تم خود کالج میں پڑھتے تھے تو تم جلوس نہیں نکالتے تھے, تم مظاہروں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے. آج تمہیں مدرسے کا طالب علم برا لگتا ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے. یہ ملک کا شہری ہے اور تمہارے برابر کا شہری ہے اور تم سے بڑھ کر کا شہری ہے. اور جب ملک پر مشکل آئے گی تو جہاں تم دم دبا کر گھروں میں پناہ لوگے, وہاں مدرسے کا طالب علم مورچے میں جا کر پاکستان کے دفاع کرے گا. پاکستان سے وفاداری کوئی ہم سے سیکھے, اپنے وطن سے وفاداری کوئی ہم سے سیکھے. ہماری تاریخ ہے اپنے وطن کے لیے مرنے کی, ہماری تاریخ ہے اپنے وطن پر قربان ہونے کی, ہماری تاریخ ہے اپنے وطن پر قربان ہو جانے اور وطن کے لیے خون بہانے کی. تم تو سب حلوے کے دوست ہو, تم تو سب دودھ کے عاشق ہو. تمہاری تاریخ کو بھی جانتا ہوں اور اپنی تاریخ کو بھی جانتا ہوں. تم انگریز کی بھی پالتو تھے, تم آج امریکہ کے بھی پالتو ہو. آئے دنیا, میں امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں, ٹرمپ تو ایسا ہی تھا جیسے ہمارے والا. وہ تو کوئی سنجیدہ حکمران نہیں تھا کہ جس سے سنجیدہ بات کی جا سکے. لیکن امریکہ کا موجودہ حکمران سنجیدہ بھی ہے اور جمہوریت پسند بھی ہے. میں ضرور ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ دنیا میں جمہوری تقاضوں کو پورا کریں, عوام کے نظر و فکر کا احترام کریں, قوموں پر جبراً اپنے فیصلے مسلط مت کریں. ٹرمپ نے اگر اعلان کیا تھا کہ امریکہ کا سفارت خانہ بیت المقدس میں کھلے گا, یہ بین الاقوامی اصول کے خلاف ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ متنازع علاقہ ہے اور کسی متنازع علاقے میں کوئی سفارت خانہ نہیں کھولا جا سکتا. لہذا جو بائیڈن سب سے پہلے اس اعلان کو واپس لے کہ بیت المقدس میں امریکہ کا سفارت خانہ کھلے گا. وہ اسرائیل کے جبری تسلط کے خاتمے اور فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر ان کا حق دینے کے لیے کردار ادا کرے. اگر وہ واقعی جمہوریت پسند ہے تو پھر کشمیریوں کے استصواب رائے حق کو تسلیم کرے, کشمیریوں کے حق خود ارادیت ان کو دلانے کے لیے کردار ادا کرے. ہمیشہ
डिक्टेटर खित्ते पे नजर रखता है, जमीन पे नजर रखता है, लेकिन जमहूरियत पसंद वो अवाम की राय और उसके नजरिए पे नजर रखता है, उसके फिक्र पे नजर रखता है। अगर अमेरिका में वाकई आज जमहूरियत पसंदों की हुकूमत है तो फिर फिलिस्तीन और कश्मीर के अवाम की राय का एहतराम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आपकी ताईद हासिल है इसको? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस नजरियाती मौक़िफ़ को आगे लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह व कामरानी अल्लाह की मदद से उम्मत मुस्लिमा, फ़लस्तीन और कश्मीरियों के